يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آج کی یہ مبارک تقریب دو خوشیوں کے ملنے پر منعقد ہوئی۔ ایک خوشی یہ یکم شعبان سے جس دورہ تفسیر کا آغاز ہوا آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل ہوئی۔ اور تقریباً پونے 2 مہینوں میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا امان اللہ صاحب نے قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ نماز تراویح میں آج قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالی یہ دونوں عمل اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس مہینے میں اترنے والی اللہ کی خصوصی نعمتوں سے ہم محروم ہونے والے ہیں۔
ویسے ہم غور کریں باقی کے جو 11 مہینے ان میں اللہ کی نعمت کوئی کم نہیں برستی. ایک لمحہ بھی ہم اللہ کی نعمت کے بغیر یہاں بسر نہیں کر سکتے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ جو دن رات کا نظام ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے. یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سب رب کی رحمتیں ہیں. باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رب کی رحمت کم نہیں برستی. ہر رات آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے ایک آواز لگاتا ہے اور صبح تک آواز لگتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ وہ آئے، میں اس کو بخشنے کے لیے آ گیا ہوں. لگاتار آواز لگ رہی ہے، ساری رات آواز لگ رہی. اس کا میں اپنے انداز میں ایک ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو پسند آ جائے تو کہنا اچھا ترجمہ کر گیا ہے. ساری رات اللہ ایک آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا. صبح تک یہ آواز لگتی رہتی. باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمت کم نہیں برستی. بس رمضان میں اور باقی کے 11 مہینوں میں ایک فرق ہے. پتہ نہیں میں وہ فرق صحیح بیان کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے. باقی کے 11 مہینوں میں رحمت کا سمندر موج زن رہتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں لیکن کنارے کے اندر. اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رحمت کی لہریں کناروں سے باہر نکل جایا کرتی. بس اتنا سا فرق ہوتا ہے. اس دی پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے. میں تو شروع ہی سمجھا میں قبرستان آ گیا تے مویاں نال من گل کرنی پی گئی. میں بہت تھکا ہوا ہوں. آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میں کچھ بات کروں گا انشاءاللہ. کبھی آپ کراچی گئے ہوں، ساحل سمندر پہ گئے ہوں، ہم بھی کئی مرتبہ گئے، ہم نے یہ منظر دیکھا. دور سے لہریں اٹھتی ہیں. وہ جو نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ لہریں آ رہی ہیں. وہ وہی کھڑے ہیں، وہ نوجوان ہیں نا، قوت، طاقت. اور ہم جیسے جو کمزور ہیں یہ ذرا بھاگتے ہیں، پیٹھ دیتے ہیں. وہ لہریں ان نوجوانوں سے ٹکرا رہی ہیں، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ناف تک، کسی کے یہاں تک. وہ ان لہروں سے اٹکھیلیاں کر رہے ہیں. اور ہم جو پیٹھ دے کے بھاگے ہیں نا،
وہ لہریں ہمارے قدموں سے بھی ٹکرانے لگی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بڑی گل کر گیا، میں نے بڑی بات کہہ دی۔ وہ زبردستی ٹکراتی ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں جو بزدل لوگ ہیں، وہ زبردستی ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ہمارے قدموں سے وہ ٹکرانے لگتی ہیں۔ بس رمضان المبارک میں یہی ہوتا ہے کہ وہ رحمت کے سمندر کی لہریں کناروں سے باہر نکلتی ہیں اور پیٹھ دینے والے لوگوں سے بھی ٹکرانے لگ جایا کرتی ہیں کہ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، ان سے بھی وہ ٹکرانے لگتے۔ تو باقی کے 11 مہینوں میں بھی کوئی رب کی رحمت کم نہیں برستی۔ رمضان میں بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نیکیاں دی سیل لان لگا، نیکیاں دی سیل لگاتے ہیں نا تاجر۔ ہمارا سرگودا چھوٹا سا شہر ہے، کیوں بھائی چھوٹا جی ہے نا، یہ میرا مقتدی ہے تو پنڈی آ گیا، پنڈی دی کچھ آ جائے، سرگودا اتنا سا ہے، لیکن تاجر سیل لگاتے، کپڑے کی سیل لگا دی، جرسیوں کی لگا دی، لیکن تاجر برادری بڑی سمجھدار برادری، یہ سیل اس وقت لگاتے ہیں جب موسم نکل رہا ہوتا ہے، یہ ان مال گاٹے پین لگا، کپڑوں کی سیل لگا دی، کیا ہے 2000 گز والا کپڑا 1000 روپے گز میں، 2000 والی جرسی 1000 روپے میں، یہ سیل لگائی ہے انہوں نے، بینر چھپ گئے، بینروں پہ لکھا ہے لوٹ لو۔ پھر ہماری مائیں بہنیں انہوں بڑا ہوندہ بھی سستی شے لبھنی چاہیے، نہ وہ گرمی دیکھ رہی ہیں، نہ پسینہ دیکھ رہی ہیں، نہ بھیڑ دیکھ رہی ہیں، ٹوٹی پڑی 2000 والی چیز 1000 روپے میں، اس پہ ٹوٹ کے پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں سیل لائیے نیکیاں دی، سبحان اللہ، رمضان مہینے چ میں سیل لائیے، نیکیاں دی، تو اتھے نفل پڑھ میں تجھے فرضوں کا ثواب دوں گا۔ یہ سیل لگ گئی ہے نیکیوں کی۔ سبحان اللہ۔ آپ علماء تو جانتے ہیں، آپ کہیں گے نفل بھی 2 رکعتاں تے فرض بھی 2 رکعتاں، نفل بھی 4 رکعتاں تے فرض بھی 2 رکعتاں تے نفل دی جاتے فرض۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں نفل اور فرض میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ خدا دی قسم ہے میرے کو لفظ نہیں میں تو سمجھاواں، فرش کتھے تے عرش کتھے، اللہ اکبر۔ پانی کا قطرہ کہاں اور سمندر کہاں؟ سبحان اللہ۔ نفلاں دی حیثیت فرضاں دے مقابلے چ، اللہ، فرضوں کے مقابلے میں نفل کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سمندر کے مقابلے میں قطرہ نہیں، عرش کے مقابلے میں فرش نہیں، آسمان کے مقابلے میں زمین نہیں۔ اللہ کہتی ہیں رمضان المبارک میں تو نفل پڑھ میں تجھے فرضوں کا ثواب دوں گا، تو ایک فرض پڑھ میں تجھے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا۔ تاجروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 2000 والی چیز 1000 روپے میں بیچ کے کہیں لوٹ لو؟ یہ حق اس کو پہنچتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ کہے آؤ لوٹ لو 70 روپے والی شے 1000 اچ، 70,000 والی 1000، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، نہ مجھے نظر آ رہی نہ آپ کو نظر۔ لوگ وہیں دل دے بیٹھتے ہیں جو چیز نظر آئے بندوں کو، ورنہ ابھی راجہ بازار میں اعلان ہو اور وہ اوپر سیڑھیوں پہ آ کے اس طرف ہارن کا منہ کر کے وہ اعلان کرے آؤ بھائی 70,000 والا موٹر سائیکل 1000 میں لے جاؤ، آ جاؤ۔ نتیجہ میری مجبوری ہے، میں شاید نہ جا سکوں، شاید مولانا مان اللہ صاحب نہ جا سکیں، اور دل ان کا بھی کرے گا میرا بھی کرے گا۔ 70,000 والا موٹر سائیکل 1000 میں
آپ بھاگ کے گئے، اس آخیا یار سیل تے لائی سی سٹاک ختم ہو گیا، تسی ذرا دیر نہ لائیو، سٹاک ختم ہو گیا، یا وہ کہے گا میں تے مزاق کیتا سی، میں تے مزاق کیتا سی۔ اللہ نے فرمایا میں سیل لائیے ہی، 70,000 والی چیز 1,000 میں لے جا، میریاں رحمتاں دا سٹاک بھی کدی ختم نہیں ہوندا، اور میری ذات مزاق کرنے سے بھی پاک ہے۔ لیکن یہ نظر نہیں آ رہا، یہ رب کا وعدہ ہے، ملنا ضرور ہے لیکن یہ نفع نظر نہیں آ رہا۔ رمضان کے مہینے کا کیا کہنا، اس میں رحمتیں بارش کی طرح برس رہی۔ اب اگر آپ مکے مدینے گئے ہیں، مکے گئے، بیت اللہ گئے، نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے۔ رات آدھی رات کے بعد آپ بیت اللہ کے مطاف میں بیٹھے نا، خدا گواہ ہے رحمتیں اترتے ہوئے نظر آتی ہیں بندے کہ رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں، ایک وہاں نظر آتی ہیں، اور ایک رمضان کے مہینے کا چاند چڑھا، عام لوگوں کو رحمتیں نظر آنے لگ گئیں، مسجدیں کم پڑ گئیں، نمازیوں کی صفیں بازاروں میں بچھنے لگیں۔ رحمت نہیں تو کیا ہے، اسی کو رحمت کہتے ہیں نا، نظر آ رہی ہے رحمت۔ مسجدیں تنگ ہو گئی، اوپر نیچے سے بھر گئیں۔ جس بندے کدی فرض نماز نہیں پڑھی اس دے ہاتھ وچ بھی تسبیح آ گئی۔ رحمت نہیں تو کیا ہے، رحمت ہی ہے نا۔ وہ بندہ بھی تسبیح لے کے تسبیح پڑھ رہا ہے، جسے ساری زندگی تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، سحری کے بہانے اٹھا، اللہ نے اسے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رحمت نہیں تو کیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، مسجدوں میں نوجوان بچے تلاوت کر رہے ہیں، رحمت نہیں تو کیا ہے، یہ نظر آ رہی رحمت، نظر آ رہی۔ اسی میں ایک رات رکھی گئی جس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر، سبحان اللہ، لیلۃ القدر۔ علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی علمی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میری یہ عادت ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق، یوں ہی میں فلسفہ جھاڑتا رہوں۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے تنگی کا، عربی میں تنگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو قدر کا عربی میں ایک معنی آتا ہے تنگی کا۔ لیلۃ القدر کو تنگی والی رات اس معنی میں کہتے ہیں، آسمان سے اتنی تعداد میں فرشتے اترے کہ رب کی زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ نظر آ گئی، سبحان اللہ، تنگ ہو گئی ہے زمین، سبحان اللہ۔ اتنی تعداد میں فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ اسی صورت میں کہا تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین آ گئے، جبریل امین بھی آ گئے، فرشتے آ گئے، فرشتوں نے چکر لگانے شروع کر دیے، اور بعض علماء نے لکھا کہ کچھ خوش نصیب لوگ جو شب قدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی علامت بھی علماء نے بیان کی، اس رات میں جس بندے کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، گناہ سامنے آئے، جہنم، قبر، کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، وہ یقین کرے کہ اس کے ساتھ کسی فرشتے نے مصافحہ کر لی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ قدر کا ایک معنی آتا ہے قدر و منزلت، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے فلانے بندے دی بڑی قدر ہے، میری نگاہ فلانے بندے دی بڑی قدر ہے۔ قدر و منزلت کے معنی میں قدر و منزلت والی رات،
جو آپ کی توجہ ہو تو اس کی تشریح میں اپنے رنگ میں کروں. جی اللہ. قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے اللہ قدر والے مہینے میں قدر والی رات میں قدر والے شہروں میں قدر والی امت کے لیے قدر والے نبی پر قدر والی کتاب نازل کی تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. قیدہ میں نہ آندہ نہیں کہ کوئی نہیں آندہ. لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. خیر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خیر کو اللہ نے مبہم رکھا، بیان نہیں کیا ہے. کتنی بہتر ہے نہیں بتایا، نہیں بتایا. 2 گنا بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے. اس کو بیان نہیں کیا، مبہم رکھا. فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں، کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو 1000 مہینے کا لفظ اللہ نے بولا یہ کثرت سے کنایہ ہے، کثرت سے کنایہ ہے. یعنی کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو کبھی اسے 70 کے ساتھ، کبھی 100 کے ساتھ، کبھی 1000 کے ساتھ، کبھی ریت کے ذروں کے ساتھ، کبھی سر کے بالوں کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے. کوئی خاص عدد مراد نہیں. لیکن سارے علماء یہ بیان کرتے رہتے ہیں، یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے. نہ آج تک آپ نے کسی عالم سے پوچھا بے دا مطلب کی ہے، نہ کسی عالم نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیا مطلب ہے؟ کس مفہوم میں کہا گیا؟ اسے بندیالوی بیان کرنا چاہتا ہے. علماء بھی بیٹھے ہیں، اگر پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر گیا، میرے لیے دعا کر دینا. آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے جب یہ گاڑیاں نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، کاریں نہیں تھیں، سائیکل نہیں تھے، موٹر سائیکل نہیں تھے، سفر ہوتے تھے اونٹوں پر. کس پر؟ اونٹوں پر، گھوڑے پر، گدھے پر، کھچر پر، پیدل. اگر اونٹ پہ بندہ لاہور جائے تو کی خیال ہے 3-4 گھنٹے پہنچ جا سی نا؟ اب تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے دن لگیں گے. اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا. وہ لاہور بندہ پہنچتا تھا 8 دنوں کے بعد، 15 دنوں کے بعد. اور جانا پڑے حج پر، پھر مکے سے مدینے 500 کلومیٹر اونٹوں پر، 500 کلومیٹر. کتنا وقت لگتا ہوگا؟ کہیں دن، کہیں ہفتے لگ گئے. یہ کچھ چیزیں نہیں تھیں، یہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں آنے لگ گئیں. جب سب سے پہلے سائیکل آیا تھا نا تو یہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو ملا کرتا تھا. آپ یہ سن کے حیران ہوں کہ ہوں تو سائیکل نو پوچھتا بھی کوئی نہیں. ڈپٹی کمشنر کو یہ سائیکل ملتا. ڈپٹی کمشنر جب دفتر سے باہر نکلتا نا تو سامنے لوگوں کی لائنیں ہوتی تھی دیکھنے کے لیے. لوہے دا گھوڑا نہ کھاندا نہ پیندا تے بھجدا، یہ لوگوں کی حالت تھی. سائیکل حیرانگی سے دیکھتے. پھر آ گئی بسیں. شروع میں جو بسیں آئیں ان کی حد رفتار تھی 30 کلومیٹر فی گھنٹہ.
اتنی رفتار. گاڑیاں آ گئی, ریل گاڑیاں آ گئیں, ان کی رفتار اتنی تھی. پھر لاہور کا سفر جو ہے وہ طے ہونے لگا 8-9 گھنٹوں میں, 10 گھنٹوں میں طے ہو جاتا. پھر آ گئی کاریں, پھر تیز رفتار کاریں, ان کی رفتار 120 کلومیٹر. پھر لاہور کا سفر طے ہونے لگا 4 گھنٹوں. ہم یہاں سے پھر آ گئے جہاز. ہم اسلام آباد جہاز میں بیٹھے, جدے اتر گئے 4 گھنٹے میں. مکے سے مدینے اب گاڑی جا رہی ہے 2 گھنٹوں میں, 1.5 گھنٹے میں. پھر آ گئے جیٹ طیارے, جنگی جہاز. ہمارا سرگودا مرکز ہے اس کا, اس کی خوشی بھی ہے. لیکن جب جنگ ہوندی ہے نا پھر تو کچھ نہ پوچھو ساڑا کی حال ہے. جنگی جہاز جب اڑتے ہیں, پھر ہندوستان کے جب حملے ہوتے ہیں اور ہمارے مجاہد اس کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ جیٹ طیارے آ گئے, وہ چند منٹوں میں سرگودا سے اڑتے ہیں, ہندوستان داخل ہو گئے چند منٹوں میں. وہ سفر طے ہونے لگا منٹوں میں, گھنٹوں میں, دنوں میں. جو سفر ہوتا تھا مہینوں میں, 6 مہینے میں. بندیالوی کی بات پہ غور کرو, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ان کا مطلب یہ ہے پہلی امتیں قرب الہی کا سفر, اللہ کے قریب ہونے کا سفر جو 1000 مہینے میں طے کیا کرتی تھی, یہ امت وہی سفر 1 رات میں طے کر جاتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ بھی جب چھوٹے ہوں گے تو آپ کی مائیں, پھوپھیاں, دادیاں آپ کو کہانیاں سناتی ہوں, ہمیں بھی سناتی تھی. اس رات میں جو رات شب قدر ہوتی ہے نا, ایک چمک سی آتی ہے, چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے, قسمت والوں کو نظر آتی, قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. ہم جناب ساری رات جاگ 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 کے صبح اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں تین کوئی چمک نظر آئی ہے یا کوئی نہیں. اس کہ میں تے کوئی نہیں آئی. میں کہ سانوی کوئی نہیں آئی, اور اگلے سال تک انتظار کر. کسی کسی کو ملتی ہے, قسمت والوں کو. سب غلط, سب جاہلانہ باتیں. آخری 10 راتوں میں ایک رات یقیناً شب قدر ہے, آخری 10 راتوں میں. پھر طاق راتوں میں, وہ 5 راتیں جو ہیں ان میں ایک رات یقیناً شب قدر ہے. جب آپ روزہ کھولتے ہیں نا اس وقت وہ رات شروع ہوتی ہے, افطاری کے ٹائم شروع ہوتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر. سبحان اللہ. جب آپ سحری بند کرتے ہیں, جب سحری بند کرتے ہیں اس وقت تک وہ رات رہتی ہے. وہ ساری رات شب قدر ہے. اور ان 5 راتوں میں سے یا 9 راتوں 10 راتوں میں سے ایک رات یقیناً ہے. جس آدمی نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, وہ یقین کرے اس نے شب قدر کو پا لیا ہے. اس میں نہ کوئی چمک ہوتی ہے, نہ کوئی روشنی ہوتی ہے, وہ تو اندھیری رات ہے. روشن رات تو 14ویں کی ہوتی. کون سی رات روشن ہوتی؟ 14. بولتے کیوں نہیں ہو؟ 14ویں کی, 15ویں کی, 16ویں کی. پیچھے آ جاؤ تو 13ویں کی, 12ویں کی, اور 11ویں کا تو سب کچھ روشن ہوتا ہے. سب چیزیں روشن ہوتی ہیں. پھر روشن راتیں تو وہ ہیں. بس یوں ہی ایک جملہ ذہن میں آ گیا, یہ کبھی نہیں کہا ہے, کبھی نہیں کہا ہے, بس یوں ہی ذہن میں آ گیا. یہ جو راتیں شب قدر کے 21, 23, 25, 27, 29 یہ انتہائی کالی راتیں ہیں, انتہائی سیاہ راتیں ہیں.
ان میں چاند کی وہ چمک نہیں ہوتی. قرآن ایسی کتاب ہے جو سیاہ رات میں آئے اسے دنوں کا سردار بنا دے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو کالے رنگ کے بلال کے دل میں آئے اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دے. قرآن کتاب ہی ایسی ہے. سیاہ رات میں آیا اسے دنوں کا سردار بنا، اسے ساری راتوں کا سردار بنا، اور کالے رنگ کے بلال کے دل میں آیا سبحان اللہ، اس کے قدموں کی آہٹ کو اٹھا کے جنت میں رب نے پہنچا دیا. اسی کو حبل اللہ کہا گیا ہے. بندیالوی کہتا ہے، اور بندیالوی کی اس بات کو کوئی عالم رد نہیں کرے گا، وہ رد کر بھی نہیں سکتا. بندیالوی کہتا ہے اس وقت قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ رب کا قرآن ہے. جس نے رب کا قرب حاصل کرنا ہے وہ کس کے ذریعے قرب حاصل کرے؟ قرآن کے ذریعے قرب حاصل کرے. اسی کو کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، فرقے نہ بنو، سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. حبل کا معنی رسی. یہ جو اتحاد امت کے عنوان سے کانفرنسیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہیں، اتحاد امت، پھر ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں مختلف ٹی وی چینلوں پر. عنوان کیا ہوتا ہے؟ اتفاق، اتحاد، فرقہ واریت کا سد باب. وہاں کون آتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر صاحب آ گئے، کوئی پروفیسر صاحب آ گئے، کوئی بیرسٹر صاحب آ گئے، وہ اظہار خیال کرتے. اینکر شروع ہوتا ہے اور سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک پہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ. اتحاد کی دعوت دیتا ہے رب. قرآن اتحاد کی دعوت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو، فرقہ واریت میں نہ بٹو. سب بیان کرتے ہیں سب. دوسرا یہی آیت پڑھے گا، تیسرا پڑھے گا، چوتھا پڑھے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. لیکن آج تک وہ دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتفاق کر لو، اتحاد کر لو، متحد ہو جاؤ اللہ کی رسی کو. اور بھائی ہمیں بھی بتاؤ اللہ کی رسی کہاں ہے، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی جا کے پکڑے اس کو. جو آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو. یہ ہے لال بجھکڑ. یہ جتنے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں نا یہ لال بجھکڑ ہے. یہ کبھی نہیں بتائیں گے، کبھی نہیں بتائیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ حبل اللہ کیا ہے. لال بجھکڑ کی بات میں نے کی. لال بجھکڑ کسی گاؤں میں ایک آدمی تھا. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بڑا سمجھدار، عقل مند، دانا آدمی ہوں، میرے کولوں مشورے لے کرو، تمہارے مسئلے میں حل کروں گا. اس گاؤں میں ایک بندہ آیا، وہ درخت پہ چڑھ گیا. درخت بڑا اونچا تھا، اونچا چڑھ گیا. اب اسے اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. اس نے وہاں جا کے شور ڈالا. سارے لوگ لال بجھکڑ کے پاس آئے کہ تو بڑا سیاںا آدمی ہے، کوئی طریقہ دس. اس آ کے رسی لے کے آؤ. رسی آ گئی. اس نے کہا پھینکو. اس کو کہا پکڑو. پکڑ لی. اس کو کمر سے باندھو. اس نے باندھ لی. نیچے والوں کا کھینچو. انہوں نے کھینچی. بندہ دھڑام کر کے زمین پہ گرا، مر گیا. لوگ کیا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی. لال بجھکڑ نے کہا
اس دی قسمت انجے آئی میں تا سینکڑوں بندے کھو چوں انجے باہر کڈے نے. یہ ہوتے ہیں لال بجھکڑ. یہ جو ٹی وی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اتحاد امت اللہ کی رسی. اور بھائی بتاؤ نا اللہ کی رسی کیا ہے, ہم بھی اس کو پکڑیں. تم نہیں بتاؤ گے, تم بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں تم بتا بھی نہیں سکتے ہو, نہیں تم کبھی بتاؤ گے, میں بتاؤں گا. منبر و محراب کا وارث طبقہ بتائے گا, علماء بتائیں گے, خطباء بتائیں گے, تم نہیں بتا سکتے ہو. اس کی وجہ میں ابھی بیان کرتا ہوں, ابھی بیان کرتا ہوں کہ کیوں نہیں بتا سکتے ہو. پہلے میں بتاؤں بھائی حبل اللہ کیا ہے. صحابہ کرام سے لے کر آج تک کا مفسر, متقدمین مفسرین, متاخرین مفسرین, جتنے بھی مفسر ہوئے صحابہ میں, تابعین میں, تبع تابعین میں منبر رسول پر ہوں, سب کا اتفاق ہے حبل اللہ اے کتاب اللہ. حبل اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. قرآن. سارے مل کے قرآن کو پکڑ لو, سارے مل کر قرآن کو پکڑ لو. عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے, عمل وہ کرو جو قرآن کہتا ہے. قرآن سے ہٹ کر فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. یہ میں نے ولا تفرقوا کا. قرآن سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہ بناؤ, قرآن سے ہٹ کے کوئی عمل نہ کرو. یہ نہیں بتائیں گے وہ ٹی وی پہ آنے والے, ٹیبل ٹاک کرنے والے نہیں بتائیں گے. کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ کتاب اللہ کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو. حبل اللہ کیا کہتا ہے؟ سودی کاروبار چھوڑ دو, سودی کاروبار چھوڑ دو. اگر تم نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. یہ جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں جب تک سودی کاروبار نہ ہو تو معیشت میں ترقی. آؤ نا حبل اللہ نو پھڑیے, آؤ. سود کے حق میں دلائل دیتے ہو اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پڑھتے رہتے ہو. اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور سود کے لیے تم دلائل دیتے ہو. آؤ حبل اللہ کو پڑھو. تم نہیں بتاؤ گے کہ حبل اللہ کیا ہے. وہ کتاب اللہ ہے. بندیالوی پڑھنے لگا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ, میرے نبی اپنی بیٹی سے کہہ, بیٹیوں سے. بنات کا معنی بیٹی نہیں ہوتا, بیٹیوں جمع کسی کا ہے. بنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹی. اور بنات بیٹیاں. اور جمع کا کم از کم اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 3 پر. یہ تو نص ہے قرآن کی. اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نبی کی ایک بیٹی تھی, اللہ, ایک بیٹی تھی. یہ تو قرآن کی نص ہے میاں. بنات. پھر جب جواب کو نہیں آیا تو کہنے لگے یہ مومنوں کی عورتوں کے بارے میں کہا گیا. جو مومن عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہی تو ہوتی ہیں. حضرت لوط نے نہیں کہا تھا ہاؤلائے بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں. تو قوم کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں نبی نے کہا, تو یہاں بھی قوم کی عورتوں کو بیٹیاں کہا. میں نے کہا رب کو تیرے اس کٹ حجتی کا پتہ تھا, اس لیے بنات کے آگے اللہ نے کیا کہا؟ کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین. اس کو قرآن نے الگ ذکر کیا, بنات کو الگ ذکر کیا, اسے الگ ذکر کیا. انکار تم نے صرف اس لیے کیا کہ نبی کی زیادہ بیٹیاں مانیں گے, عثمان ذوالنورین کو نبی کا داماد ماننا پڑے گا. یہ بھی کوئی طریقہ ہوا؟
کہ ان کی دامادی کا انکار کرنے کے لیے نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتے ہو کہ وہ کسی اور کی بیٹیاں تھیں، خدیجہ کے پہلے خامند کی تھی، میرے نبی کی بیٹیوں کے متعلق کہتے ہو۔ پھر ہمارا نعت خوان ہے، اہل سنت نعت خوان ہے، سٹیج بھی اہل سنت کا ہے، بلکہ صرف اہل سنت نہیں، مور بند اہل سنت۔ وہ کہتے ہیں اسی اہل سنت ہوں، ہم ہی اہل سنت ہیں۔ سٹیج ان کا، نعت خوان ان کا، پبلک ان کی، مجمع ان کا، مسجد ان کی، اور اس میں وہ نعت خوان نعتیں پڑھتا ہے۔ وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں۔ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آگے لوگ سبحان اللہ کہہ کے اس پر نوٹ پھینک رہے ہوتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تبرہ کس پہ کر رہا ہے، یہ در والا کس کو کہہ رہا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے یہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں، یہ در والا کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، اور گھر والا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں گھر والے، وہ ہیں در والے۔ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے بھائی؟ وہ تو در والے ہیں۔ میں نے کہا میں یار اپنے موضوع سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا، دلیل تو میرے ذہن میں بڑی آئی تھی، دلیل تو بڑی آئی تھی۔ میں نے کہا نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے، سوموار کو آپ کا انتقال ہو رہا ہے، اس سے پہلی جمعرات عشاء کی نماز، صحابہ جمع، میرے آقا کی طبیعت خراب ہے، بلال اس کھڑکی کے قریب کھڑا ہے، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، آئیے نماز پڑھائیے۔ فرمایا وضو کرواؤ، وضو کروانے لگے، غشی آ گئی، پھر وضو، پھر غشی، پھر وضو، پھر غشی۔ پھر جب آپ نے سمجھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تم اہل سنت، تم اہل سنت عوام میں رافضیت پھیلاتے ہو۔ وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں، در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، ان کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی جوتیوں کے نیچے لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ حضرت علی کی ادنا سی توہین ایمان خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ میری تو مجبوری یہ ہے، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، میری مجبوری ہے۔ میں جتنا احترام حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کرتا ہوں، مجھے سنیت مجبور کرتی ہے کہ اتنا ہی احترام سیدنا علی کا بھی کر۔ میں جتنی عزت اما عائشہ صدیقہ کی کرتا ہوں، اتنی عزت میں سیدہ فاطمہ کی بھی کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تیریاں موجاں لگی ہوئی ہیں، ایک آنکھ تو نے بند کر رکھی ہے، اور پھر ہمارا نعت خوان، ہمارا سٹیج، مجبوراً بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب میرے نبی یہ فرما رہے تھے ابو بکر کو کہو، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ سفر پہ تھے؟ بیمار تھے؟ کہاں تھے؟ بولو مدینے میں، بولو کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے پیارے پیغمبر کے چچا ہیں حضرت عباس، وہ کہاں تھے؟ مدینے میں۔
ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ دوسرے بیٹے ہیں عبید اللہ، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ تیسرے بیٹے ہیں فضل، کہاں تھے؟ مدینے میں۔ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں تھے؟ بولو بولو ذرا بولو۔ حضرت حسن، حضرت حسین، میرے نبی کے گھر والے، میرے نبی کے داماد، میرے نبی کے نواسے، میرے نبی کے چچا، میرے نبی کے چچا زاد بھائی، میرے نبی کے گھر والے سارے مدینے میں تھے۔ میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ یہ تجھے یاد نہیں آتا کہ میرے نبی نے آگے کس کو کیا تھا؟ 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی، 17 نمازیں پڑھائی۔ تو میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ کتنی؟ 4۔ 2 کس کے نکاح میں تھیں؟ یہ میرے نبی کا دورہ داماد، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک، اور میرے نبی کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قیامت تک۔ صرف عثمان ہی ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی اپنی بیویوں سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے، مومنوں کی عورتوں سے کہے یدنین علیہن من جلابیبہن، ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا ہونا تو بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر۔ جی یہ حبل اللہ ہے جناب، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حبل اللہ۔ اور تم جو واعتصموا بحبل اللہ پڑھنے والے ہو، تم تو بار بار کہتے ہو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ ہوا؟ پردہ تو مولوی کرواتا ہے۔ ادھر واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے رہتے ہو، ادھر رب کے حکم اور حبل اللہ کے حکم کے مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ پردے کا حکم تو شریعت نے دیا ہی نہیں۔ اذا سالتموہن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، کس سے مانگنی؟ کس نے ہے؟ بولو تو صحیح یار، مانگنی کس سے ہے؟ سامنے آ کے نہیں مانگنی۔ فاسألوہن، ان سے مانگو من ورائے حجاب۔ حجاب کا معنی کرو، یہ مولوی کروا رہا ہے یا رب کا قرآن کہہ رہا ہے؟ تم کہتے ہو دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میری ماں بہن بیٹی کا دل جو ہے وہ حضرت عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تیرا میرا دل حضرت بلال سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کن کو حکم ہو رہا ہے؟ کن کو؟ جی صحابہ کو قرآن حکم دے رہا ہے، تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو سامنے آ کے نہیں مانگنی۔ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ جن کے بارے خود قرآن نے گواہی دی ہے، اولئک ھم المتقون، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی۔ اولئک ھم الصادقون، وہ سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ پکے مومن یہی ہیں۔ بندیالوی کے ایک جملے کی چبھن کتنے لوگ محسوس کریں گے؟ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن میرے نبی تیرے یار ہیں، ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کریں گے، ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کریں گے۔ لیکن تم نے کسی کو بھی نہیں بخشا یار۔ اتنی عظمتوں والے وہ لوگ تھے صحابہ، کس طرح ذکر کرتے رہتے ہو ان کا؟
سارے صحابہ جنتی نہیں جنتی. کُلًّا وعد اللہ الحسنی، سب سے جنت کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ وعدہ. سب صحابہ جنتی ہیں؟ بولو. ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی تھی؟ صحابہ نے. کس نے؟ صحابہ نے. ابو بکر تے جنتیاں دا امام ہے. تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جن کو رب جنتی کہہ رہا ہے وہ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہیں. ابو بکر کے نزدیک تو جنتی آتے ہیں میاں، ابلیس تو قریب آ بھی نہیں سکتا. شیطان ابو بکر کے قریب نہیں آ سکتا. جملہ تو شاید ذو معنی ہو لیکن ہے بڑا خوبصورت. کتنے لوگ پہنچیں گے اس جملے پر؟ ابو بکر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا اس لیے کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے. اور جہاں عمر ہو وہاں شیطان نے کیسے آنا ہے؟ جن کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، ان کو قرآن کہتا ہے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، بیویاں وہ جن میں حضرت عائشہ موجود ہے، جن کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترتا ہے، قرآن لے کے نازل ہوتا ہے. ان سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، سامنے آ کے نہیں مانگنی، من ورائے حجاب. یہ جو اینکر ہیں اور یہ جو ٹیبل ٹاک کرنے والے لوگ ہیں، حبل اللہ کی یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں. ایتیں تو بڑی پڑھتے ہو، واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، تو مانو نا. حبل اللہ تو پردے کا حکم دیتا ہے، حبل اللہ تو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، حبل اللہ تو سود سے منع کرتا ہے، حبل اللہ تو رشوت کے کاروبار سے روکتا ہے، حبل اللہ کم تولنے سے روکتا ہے، حبل اللہ جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، حبل اللہ ظلم کرنے سے روکتا ہے، حبل اللہ ہے کتاب اللہ. سارے مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا، قرآن کے خلاف چل کر فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، میں نے جو بات کی تھی کہ قرب الہی کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. قرآن ہے. تو حبل اللہ کیا ہوا؟ اللہ کی رسی کا. اور کیا ہے؟ قرآن. اس کی تہ میں آپ میری طرف آپ نے توجہ رکھنی. بات بڑی گہرائی کی ہے اور فہم حاصل ہو گیا نا تو آپ کو لذت بڑی آئے گی. آپ میری طرف توجہ کریں. قرآن کو کیا کہا گیا؟ زور سے بولو. قرآن کو کیا کہا گیا؟ حبل اللہ. کیا؟ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی. اب میری بات آپ نے غور سے سننی. یہ رسی اللہ نے عرش سے لٹکائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمین کی طرف یہ رسی لٹکائی گئی. اس رسی کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور اس رسی کا نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. یہ رسی ہے جو عرش سے لٹکائی گئی ہے. رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا. رسی کے ذریعے لوگ اوپر چڑھتے ہیں. اللہ نے کہا میرا قرآن میری رسی ہے جو میں نے فرش کی طرف لٹکائی ہے. جس نے مجھ تک پہنچنا ہو وہ قرآن کے ذریعے پہنچے. قرآن کے ذریعے پہنچے. تو قرآن قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے جو رمضان میں اتارا گیا اور رمضان کو عظمتیں دے گیا. پھر شب قدر میں اترا تو شب قدر بھی عزت والی رات ہو گئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین
ارحم علینا ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث